الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے. واللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہاری صورتیں بھی بہت خوبصورت بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی. وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے. پس اللہ پروردگار عالم بہت ہی برکتوں والا ہے. وہی زندہ رہنے والا ہے جسے موت نہیں. اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. سو تم اسی کی عبادت خالص طریقے سے کرو اور اسی کو پکارو. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ 24ویں پارے کی ایک سورت حامیم مومن
اس کی 4 آیات ہیں 62, 63, 64 اور 65۔ ترجمہ بھی میں نے عرض کیا ہے۔ آیات کے انتخاب ترجمے سے مضمون کا تو خیر اندازہ آپ نے کر ہی لیا ہوگا۔ لیکن ہمارے بعض احباب انہوں نے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ مہینہ جو آج شروع ہوا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، 2 ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، ماہ سفر، اس مہینے کے بارے میں ہمارے ملک کے اندر بھی اور نہ معلوم کب سے ایک غلط نظریہ چلا آ رہا ہے۔ کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ غلط سوچ تھی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے بنی، چونکہ میرا موضوع اور ہے، صرف ان احباب کی خواہش، ان کی دلجوئی کی خاطر، اور ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں آ جائے گی کانوں سے ٹکرا کر، اس سے کم از کم ایک سوچ بنے گی کہ اس مہینے کے بارے میں تفصیلات کا نہ یہ ٹائم ہے، نہ میں اپنے موضوع کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جتنی باتیں بھی ہیں، منفی باتیں جتنی بھی ہیں، سب غلط ہیں۔ بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ سب غلط باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مہینہ اور کوئی ٹائم، کوئی رات اور دن ایسا نہیں بنایا جس میں آفات نازل ہوتی ہوں۔ آفات اگر ہیں تو انسان کے اپنے اعمال میں ہیں، وہ محرم کا مہینے میں ہو یا رمضان کے مہینے میں۔ انسان اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا مرتکب ہوگا تو اس کے برے اعمال کا سبب سے اس پر شامت آئے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان فرما دیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایام میں، اوقات میں، دن رات میں آفات و بلیات نازل نہیں ہوتی، اور انسان تھوڑا سا اپنی عقل میں بسط پیدا کر کے سوچے، یہ زمین و آسمان کا نظام کسی کیلنڈر کا کھیل نہیں، خالق کائنات کا نظام ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہ زمین و آسمان کا سارا نظام جو بنایا ہے، تھوڑا سا اگر انسان اس کے نظام پر غور کرے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والے انسان کے لیے رحمت بنا کر بنایا ہے۔ کوئی چیز، کسی چیز پر بھی غور کیجئے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے فائدے کے لیے۔ سمندروں کے اندر جو انگنت مخلوق ہے وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے، یہ سمندر بھی انسان کے فائدے کے لیے، یہ جنگلات بھی انسان کے فائدے کے لیے، یہ نباتات بھی انسان کے فائدے کے لیے، اور حشرات الارض بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ ان تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا یا جس کو آپ تصور میں لا سکتے ہیں، ان سب کو انسان سے کوئی فائدہ بھی نہیں۔ سمندر کی مچھلیوں کا گوشت انسان کھاتے ہیں، مچھلی انسانوں کا گوشت تو نہیں کھاتی۔
زمین کے دامن پر بے شمار حلال جانور ہیں اور پرندے ہیں، ان کا گوشت انسان کھاتا ہے، ان سے انسان نفع اٹھاتا ہے، ان چیزوں کے انسان سے تو کوئی فائدہ بھی نہیں۔ دنیا سے انسان ختم ہو جائے تو ان پرندوں کا کیا بگڑے گا؟ انسان ناپید ہو جائے تو مچھلیوں کا کیا بگڑے گا؟ انسانوں کا وجود ختم ہو جائے تو جنگلات کا کیا بگڑے گا؟ پانی کا کیا بگڑے گا؟ سورج اور چاند کا کیا بگڑے گا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، واللہ ہی کی ذات ہے جو زمین میں جو کچھ تمہارے لیے بنایا۔ تو جس اللہ نے اتنی مہربانیاں کی ہیں وہ پھر آفات بھی نازل کرے گا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اور زمانہ جاہلیت سے اللہ جانے یہ ابلیس کے وساوس سے یا اس کے کارندوں نے اس بات کو چلایا ہے، اور ہمارے زمانے تک یہ بات چلی آ رہی ہے، اور جہاں جہاں جہالت راسخ ہے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر، وہاں یہ تصورات موجود ہیں۔ بس مختصر سی بات عرض کروں گا کہ یہ جتنے بھی تصورات سب غلط ہیں۔ اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے خطبات جمعہ جو گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل متواتر، درمیان میں بعض ضرورتوں کے تحت وقفہ بھی ہوتا رہا، لیکن یہ اصل موضوع، دین کا اساسی موضوع، بنیادی موضوع، بنیادی مسئلہ جس پر ایمان اور عبادات کا نظام قائم ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ دب کرنا، کوئی کچھ بھی نہیں، اونچی آواز سے کیوں نہیں بولتے؟ یہاں بھی اگر ڈرتے ہیں تو پھر تو باہر نکل کر آپ کبھی کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ میں تو سپیکر میں بول رہا ہوں، اور گزشتہ 45 سال سے اللہ کی توفیق سے اس ممبر پر یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے، اور آپ بھی اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں، نفع اور نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ بس عزت، ذلت، موت، حیات، نفع نقصان صرف اللہ کے اختیار میں، یہی تو مسئلہ توحید ہے۔ تو آپ جھجک کر جواب نہ دیا کریں، ہمت کے ساتھ جواب دیے، کیونکہ خدا کے فرشتے بھی ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہمیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے جو لفظ بولتا ہے خدا کے ریکارڈ کرنے والے وہاں تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جتنے مثبت جملے بولیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق وہ آپ کے ریکارڈ میں جمع ہوں گے۔ دین کا اساسی مسئلہ کیا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتوں کا مرکز کیا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کس مقصد کے لیے بھیجے گئے؟ اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو مصائب و شدائد برداشت کیے کس مسئلہ کی وجہ سے بیان کی؟ زمین و آسمان کا نظام کس کے لیے بنایا گیا؟ شاید یہ بات آپ کو اوپری لگے، کیونکہ مولویوں سے آپ نے سنا ہے کہ زمین و آسمان کسی اور کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اٹھائیسواں پارہ ہے، سورہ طلاق ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل طلاق کے اور عدت کے بھی بیان ہوئے ہیں، اور اصل مسئلہ جو ہے جس پر نظام زمین و آسمان کا قائم ہے اس کو بھی رب العالمین نے فراموش نہیں کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت، کون سی سورت؟ بھول نہ جانا، سورہ طلاق۔
طلاق کے مسائل بھی ہیں، اس سے متعلقہ مسائل بھی ہیں، لیکن دین کا اصل مسئلہ جو ہے یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، وہ انتظامی مسائل ہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور بیان فرمائے ہیں، امور مصلحہ یعنی نماز، روزہ اور حج کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے، اور عقیدہ کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے، جیسے جیسے اللہ کی منشا ہوئی اسی طریقے سے۔ سورہ طلاق کی آخری آیت نہ بھول جانا، میں پڑھتا ہوں اور آپ دل کی تختی پر کانوں سے کے ذریعے سے لکھ لیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے۔ کس نے بنائے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ ہی تو جس نے ساتوں آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اتنی ہی زمینیں بھی بنائی۔ زمین اور آسمان کا سارا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ یتنزل الامر بینہن، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان اختیارات بھی اسی کے چلتے ہیں، آسمانوں میں بھی اسی کا اختیار چلتا ہے، جب چاہے سورج نکالے، جب چاہے بارش برسا دے، کوئی روک ٹوک سکتا ہے؟ زمینوں میں بھی اسی کا اختیار چلتا ہے، موسموں کو گرم کر دے یہ اسی کے اختیار میں، سردی لے آئے اس کی کے اختیار میں، بارش برسائے اسی کے اختیار میں، آندیاں چلائے اسی کے اختیار میں، زلزلے لائے اسی کے اختیار میں، کوئی روک سکتا ہے؟ یتنزل الامر بینہن، جس طرح آسمان و زمین کو اسی نے بنایا ہے، اس طرح ان کے درمیان فیصلے بھی اسی کے چلتے ہیں، اختیار بھی اسی کا چلتا ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا، سبحان اللہ، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان جاؤ، تم سمجھ لو، معلوم کر لو، تمہارے علم میں یہ بات آ جائے کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری بات، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بات بھی کہ ہر چیز پر اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان و زمین کیوں بنائے؟ دو باتیں سمجھانے کے لیے۔ زمین و آسمان کا کارخانہ اللہ نے کیوں چلایا؟ دو مسئلے سمجھانے کے لیے۔ بھول نہ جانا میرے دوستو، آپ بھول جائیں گے تو خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں نے آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دی، میرا رب انشاءاللہ زمین و آسمان جہاں آواز پہنچ رہی ہے میرے حق میں گواہی دیں گے، آپ بھی گواہی دیں گے، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا۔ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اس انسان کے بارے میں اس کے کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گے، اس کی کھال گواہی دے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، تمہارے پاؤں ہمیں گواہیاں دیں گے۔ اللہ گواہی لے گا انسان کے جسم سے۔ زمین و آسمان کا کارخانہ اللہ نے کیوں بنایا؟ دو چیزوں کے لیے۔
دو چیزیں بتانی ہے، سمجھانی ہے زمین و آسمان میں بسنے والی مخلوق کو۔ پہلی بات یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آسان لفظ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ دوسری بات، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، یعنی دوسرے لفظ میں سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور جو دین کا اساسی مسئلہ میں بیان کرتا چلا رہا ہوں اور اب بھی اس کے اندر میں یہی دو باتیں سمجھائی ہیں۔ ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کی تشریح آپ کے سامنے کرتا ہوا آپ کو سمجھ آئے گی۔ ساری کائنات کا نظام رب العالمین نے بنا کر انسان کو یہ سمجھا دیا کہ سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے۔ سب کچھ جاننے والا بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں، جتنا کوئی جانتا ہے اتنا جانتا ہے جتنا اس نے علم کی بھیک دی ہے، اور سب کچھ کرنے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کی مرضی کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ ابھی حال میں انڈونیشیا میں زلزلہ آیا، سمندر میں طوفان آیا، آپ حضرات نے تصویریں دیکھی ہوں گی۔ اللہ کی قسم، وہ تصویر دیکھ کر، وہ منظر دیکھ کر انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ کوئی دنیا کی سائنسی قوتیں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں؟ اللہ جب زلزلے لائے تو کوئی روک سکتا ہے؟ امریکہ اور اس کی اتحادی شیطانی قوتیں دنیا بھر کی مل کر زلزلے کے جھٹکوں کو روک سکتے ہیں؟ امریکہ میں جو طوفان آ رہے ہیں ان کو روک سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اس کا معنی علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ ایمان میرے دوست، ایمان کی باتیں ہیں۔ جس وقت ایک مسلمان کا اللہ کی ذات پر یہ یقین بن جائے گا کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، میرا رب کو سب کچھ کر سکتا ہے، اسی کے مطابق اس کی سوچ بنے گی۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس انسان کی زندگی نظام درست سے درست ہوتا چلا جائے گا۔ جب اللہ کی طاقت کا تصور انسان کے ذہن سے ہٹ جائے اور کسی اور کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنے لگ جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کو جاننے والا، غیب جاننے والا سمجھائے، تو یہ سمجھے کہ اس کا نظام زندگی تباہ ہو چکا ہے، پھر وہ اللہ کی نظروں سے گر گیا، اس لیے کہ اللہ کی خصوصیات کسی اور میں مان رہا ہے۔ اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا بھی میں ہوں، سب کچھ جاننے والا بھی میں ہوں۔ اب آئیے ان آیات کی طرف۔ یہ اگرچہ یہ آیت اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن وہ کسی نے کہا ہے نا فارسی میں، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہیں قصہ پاری نہ را۔ اصل بات کو تازہ کرنے کے لیے ذہن میں کہ اس کارخانہ قدرت نظام عالم اللہ پاک نے اپنی توحید کا عقیدہ سمجھانے کے لیے پیدا کیا۔ سارا نظام اللہ نے اپنی وحدانیت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے بنایا کہ دنیا والوں سمجھ لو یہ سب کچھ بنایا بھی میں نے اور نظام بھی میرا چلتا ہے، جان لو کہ سب کچھ کرنے والا بھی میں ہوں، سب کچھ جاننے والا بھی میں ہوں۔ اللہ ذالکم اللہ ربکم، یہ سورہ مبارکہ سورہ حامیم مومن، یہ ان 7 سورتوں میں سے ہے جو حوامیم کہلاتی ہیں۔ 24ویں پارے سے شروع ہو کر 26ویں پارے میں ختم ہوتی ہیں۔ 26ویں پارے کی پہلی سورت حامیم احقاف، وہ آخری حامیم ہے۔ یہ 7 سورتیں ایسی ہیں جن میں حامیم 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 کا کلمہ آتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی کتاب کی عظمت پیدا کر دے اور قرآن کے ساتھ آپ کو جوڑ دے، ایسا کہ قرآن آپ کی زندگیوں کا مقصد بن جائے اور آپ کی نسلوں کے اندر بھی اللہ توحید و سنت کی ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔
مختصر بات اتنی ذہن نشین فرما لیجئے، زندگی نے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ دروس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم کی یہ 7 صورتیں ایسی ہیں، ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، عبادات کی کوئی قسم نہیں بیان ہوئی۔ اسی طریقے سے جو انتظامی مسائل ہیں، نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، وراثت، لین دین، بیع و شرع، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر ہے کیا؟ ان 7 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اسلوب بدل بدل کر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ میں نے اشارہ دے دیا، گھر میں جا کر سورہ حامیم مومن سے شروع کر کے سورہ احقاف تک پڑھتے چلے جائیں۔ کسی ایک آیت کے اندر بھی اگر کوئی ایسی بات نظر آئے جو میرے موقف کے خلاف ہے تو مجھے ضرور بتا دیں۔ ان کو کہتے ہیں حوامیم 7 حامیم، اس میں صرف عقیدے اور اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان ہوا۔ بہت سارے مفسرین جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيم، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، غرض و غایت ہوتی ہے، اور سارے قرآن کریم کی غرض و غایت، نچوڑ، خلاصہ حوامیم 7 ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جس کی آیتیں میں نے پڑھی، یہ پہلی حامیم ہے، اس کے بعد حامیم سجدہ بھی ہے، دوسری صورتیں ہیں۔ کل 7 صورتیں ہیں جن میں شروع میں حامیم کا لفظ آتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی، حوامیم 7 کی۔ ہمارے بزرگوں میں کئی بار آپ سن چکے ہیں مجھ سے، وہ آپ کے پنجابی ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ پنجابیوں کے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اور کوئی بھی صاحب کمال آدمی نہ پیدا ہو تو یہ ایک شخص ایسا ہی صاحب کمال اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اس پنجابی قوم کے لیے کی عزت کے لیے کافی ہے۔ میاں والی شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا حسین علی۔ اسی صدی، یہ پچھلی صدی جو گزر چکی ہے اسی کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس انسان کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری عادت فضول باتیں کرنے کی یا نامعقول قسم کے القابات دینے کی نہیں ہوتی، لیکن میں نے ان کی قبر پر جا کر یہ محسوس کیا۔ 2 قبریں ہیں ایک احاطہ کے اندر، ان کی اور ان کے بڑے بیٹے کی، کہ صحابہ اکرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، گزرا، ایک آدمی ان سے پیچھے رہ گیا۔ جو کچھ ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے، انسان حیران ہوتا ہے، یا اللہ کیسا انسان تھا وہ۔ میں ایک بات آپ کو اس شخص کی مقبولیت کے بتا دوں۔ آپ کے پاکستان کی ایک معروف شخصیت علامہ اقبال، اللہ کی رحمت نازل ہو ان پر، بڑا انسان تھا، بہت عالی دماغ انسان تھا۔ افسوس کہ پاکستانی قوم نے اس کی قدر پہچانی نہیں۔ بظاہر تو وہ کلین شیب آدمی تھا، لیکن بباطن بڑا عجیب انسان تھا وہ۔ میاں والی میں جہاں مولانا حسین علی صاحب کی قبر ہے، یہ زمینیں ان کی اپنی تھیں، ان کی اپنی زمینوں مدفون ہیں، ساتھ ہی قبرستان ان کا اپنا خاندانی۔ میاں والی کے علاقے کے جتنے بھی نواب ٹائپ لوگ گزرے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، زمیندار لوگ، تو بعض زمینداروں نے ان کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر لیا،
50-60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ اس قصے کو. ان کے ایک صاحبزادے تھے, انہوں نے اپنے ابا سے یعنی مولانا حسین علی صاحب سے عرض کیا کہ یہ جو ہمارا زمین کا کیس چل رہا ہے ایک انگریز جج کی عدالت کے اندر, تو وہ انگریز ہے, اس نے ہماری رعایت کیسے کرنی ہے, اس نے ان انگریزی خانوں کی کرنی ہے, یہ نواب جو ہیں ان کی کرنی ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ علامہ اقبال سے کہیں, وہ اس انگریز جج سے کہے تو یہ فیصلہ صحیح کرے گا. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, ساری زندگی میں لوگوں کو یہ سبق پڑھاتا رہا کرو, اللہ ہی سے مانگو, اللہ ہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے. اور اب میں علامہ اقبال سے اپنی زمینوں کے لیے مطالبہ کروں کہ میری سفارش کریں, میرا رب ضرور کرے گا اگر ہمارا حق درست ہے تو. بیٹے نے اصرار کیا, آپ جانتے ہیں باپ بیٹے کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, بہت اصرار کیا تھا علامہ اقبال. انہوں نے رکا نہیں لکھا, ایک چٹ پر ایک چھوٹے سے ٹکڑے پہ لکھا حسین علی وہاں بجرا, اتنا جملہ لکھا اور کہنے لگے لے جا کر علامہ اقبال کو دے دینا, اگر ہوا ہونا لگے کام تو اس پر ہو جائے گا, نہیں تو چھوڑ دو اس کو. علامہ اقبال کے بنگلے پر آئے ان کے بیٹے, میاں والی کے دیہاتی لوگ تھے, وہی دیہاتیوں کا لباس. وہ چوکیدار نے ان کو اندر نہ جانے دیا, پتہ نہیں یہ بابا کہاں سے آیا, سارا دن گزر گیا, نہیں جانے دیا. علامہ اقبال بڑا آدمی تھے, ان کو ملنے والے اس ٹائپ کے لوگ جو شہری آداب جاننے والے لوگ ہوتے تھے, دیہاتی آدمی کو ان کو نہیں جانے دیا گیا. شام کے وقت ان کے دل میں آئی مولانا حسین صاحب بیٹے کہ یہ رکا علامہ صاحب کو, علامہ اقبال کو دے دیں. وہ لے جا کر جو علامہ اقبال کو دیا تو علامہ اقبال نے اس کو چوما, آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھ لیا اور پوچھنے لگے یہ آدمی کون ہے. کہنے لگے باہر بیٹھا ہے بابا. وہ خود نکل کر آ گئے, جوتے پہنے بغیر باہر آ گئے اور اندر لے گئے ان کو. محاورہ سنا آپ نے, ولی لا ولی میں شناست. عام آدمی کو کیا پتا ہے حسین علی کیا ہے. علامہ اقبال نے ان سے پوچھا کہ حضرت کا یہ نام ہے, اس پر اور کچھ نہیں لکھا ہوا. اس نے زبانی ساری صورتحال بیان کر دی. پہلے علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ انگریز جج میری بات مانے گا, میں نے انگریز کی خدمت کی ہے کچھ, لیکن بہرحال چونکہ حضرت کا پیغام آ چکا ہے اس وجہ سے کروں گا جو کچھ کرنا ہے. علامہ اقبال نے اپنے لیٹر پیڈ پر ایک رکا لکھا اور لفافے میں بند کر دیا, کہنے لگے اس کو کھولنا نہیں. جس دن آپ کی تاریخ ہو, تاریخ میں لے جا کر جب عدالت جج بیٹھے تو اس کے سامنے یہ رکا رکھ دینا. اسی طرح کیا. اس نے وہ خط کھول کر جب پڑھا, ٹھیک اسی طرح اس نے کیا. اس انگریز جج نے پہلے اس کو چوما, آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھ لیا, اور پھر کیس سنا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کی زمین جو ہے ان کے حق میں آ گئی. میں نے صرف اتنا سنانا تھا کہ مولانا حسین علی صاحب کیسے انسان تھے. ہم درمیان میں بڑا عرصہ گزر چکا ہے, یہاں کسی سیاسی لیڈر کی, کسی جرنیل کی, کسی دوسرے کی, تیسرے کی وہ شہرت تو ہوتی ہے, اس درویش کون پوچھنے والا ہے. لیکن بہرحال وہ بہت بڑا انسان تھا میرے دوستو. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے لاہور شہر کے اندر بہت بڑا ولی اللہ گزرا ایک سن. وہ کہا کرتے تھے پنجاب میں ایک ولی پیدا ہوا اس صدی میں, لیکن افسوس کہ لوگوں نے ان کو وہابی مشہور کر دیا. خیر, مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے, عام انسانوں کو نہیں سمجھ میں آتی تھی. لوگ ان کے پاس آتے تھے کچھ وقت گزارنے کے لیے. اگر علماء آتے تو مولانا حسین علی صاحب فرمایا کرتے تھے مجھ سے حوامیم پڑھ لیں, یہ 7 صورتیں جو ان کے شروع میں حامیم آتا یہ پڑھ لیں. اور اگر کوئی عام آدمی آتا تو اس کو کہتے کہ میرے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر آپ ٹائم ہے تو اس کو مسئلہ توحید سمجھاتے تھے.
کسی نے کہا ان کے عقیدت مند نے، حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو اور مسئلے نہیں آتے؟ جب چاہے مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں، جب چاہے مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں، اور مسئلے نہیں آتے آپ کو؟ مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا مجھے مسئلے آتے ہیں سارے، لیکن یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مثال کا ذریعے سمجھاؤں گا، آپ غور سے سنیے۔ آپ کا بھائی یا کوئی قریبی دوست عزیز سخت گرمی کے موسم میں دور دراز کا پیدل سفر کر کے آئے اور پسینے سے شرابور ہو، گرد و غبار سے اس کا جسم اور کپڑے اٹے ہوئے ہوں، اور بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو۔ جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو اس کی پیاس تقاضا کرے کہ تم اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی حالت دیکھ کے تم کہو گے کہ اس کو غسل کرا کے صاف ستھرے کپڑے پہناؤ، یہ ساری چیزیں تقاضا کریں گے کہ یہ کام کیا جائے۔ اسی سوچ بچار میں اچانک ایک سانپ، خوفناک سانپ ناگ نکل کے اس کو ڈس لے اور وہ تڑپنے لگے، تم یہ بتاؤ اس وقت اس کو پانی پلاؤ گے، کھانا کھلاؤ گے، غسل کراؤ گے، کپڑے پہناؤ گے، یا کچھ اور کرو؟ کہنے لگا حضرت اس کی سب سے پہلے جان بچانے کی فکر کروں گا، جان بچ گئی تو پھر کھانا بھی مفید ہو سکتا ہے اور پانی بھی، جان نہ بچی مر گیا تو اس کو لاش کو پھر کفن ہی پہنایا جائے گا۔ اس مثال کو بیان کر کے مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا، آپ حضرات یہ سمجھیے میرے دوستو، اور میری بات کو، وہ تو بہت بڑے انسان تھے، ان کی جوتیوں کے تلموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی ہم نہیں، لیکن ایک مشن ضرور ہے۔ مولانا حسین علی سے فرمایا کہ تم نے مجھے اس قوم کا، مسلمان قوم کا دشمن سمجھ رکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مسلمان قوم کو، پاکستانی مسلمان قوم کو شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے، شرک کے سانپ نے ڈس لیا ہے، تو میں اس سانپ کا زہر نکالنے کے بجائے دوسرے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے وہ بیان کروں۔ تو مولانا حسین علی صاحب کے پاس عام کوئی دنیادار آدمی جاتا اس کو سب سے پہلے مسئلہ سمجھاتے تھے کہ چلو یہاں سے واپس جائے، سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو خدا کے سامنے بری جمع ہو جاؤں گا۔ کوئی عالم جاتا تو اس کو حوامی میں سبا پڑھاتا، یہ 7 صورتیں پڑھاتے جس کی میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آیات کے حوالے سے مجھے یہ سارا کچھ بیان کرنا پڑا، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ میں اس مسئلے کو زور دے کر بار بار کیوں بیان کرتا ہوں، ہر سال بیان کرتا ہوں، تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ مجھے بھی یہ صاف پتہ ہے کہ میری قوم کو شرک کے ناگ نے ڈسا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا میرے مسلمان بھائی کو، انشاءاللہ اس کی نماز بھی قبول ہوگی، اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، اس کے روزے بھی قبول ہوں گے، اس کا صدقہ و خیرات بھی، اس کا ذکر و اذکار بھی قبول، اس کی قربانی بھی قبول ہوگی۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو خدا کی قسم کھا کر کہتے ہو جس سچی کتاب قرآن میں رہتے ہیں اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر سے کہہ رہا ہوں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سن لو کان کھول کر، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی شرک کیا، ادنا قسم کا شرک، اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی، بوڑھا ہے، جوان ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، اس کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ تاکہ اس کی محنتیں اللہ کے ہاں رائگاں نہ جائیں، اس کی باتیں قبول ہو جائیں۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون مجھے اچھا کہتا ہے اور کون برا کہتا ہے۔ آج تو 45 سال گزر گئے، الحمدللہ ایک حلقہ بن گیا ہے۔ جب میں نیا آیا تھا تو اس وقت ہر انسان مجھے، جب یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تو اوپری نظروں سے دیکھتا تھا، مخالفتیں شروع ہو گئیں، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ 5 سال میں نے عدالتوں میں مقدمے بھگتے ہیں اس جرم کی بنا پر یہ مسئلہ بیان کرنے بنا۔ اور دیکھیے میرے رب کی مدد کیسے آتی ہے۔ اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو سرغنہ تھا، 3 آدمی تھے جنہوں نے یہ فتنہ شروع کیا تھا۔ بڑا بااثر آدمی تھا، زمیندار تھا، یہاں قرب و جوار میں رہتا تھا، نام نہیں لیتا کہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتقام کے نظام کو دیکھیے، وہ کراچی گیا اپنے کسی کام کے لیے، وہاں سڑک کے حادثے کے اندر مارا گیا، وہاں سے اس کی میت آئی۔ جو فتنے کا بانی تھا
اور اسی کے ہم نام دوسرا ایک آدمی یہاں قرب جوار میں رہتا تھا، اللہ کی شان ایک ہفتہ نہیں گزرا تو کینسر ہو گیا اور مر گیا وہ تیسرا جو تھا اس نے آخری پیش عدالت کے اندر جا کر ہاتھ جوڑ کر کہا میں ان کے ساتھ کیس نہیں لڑتا جی، میرے 2 ساتھی تو مر گئے، پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا۔ اس طرح میرے رب کی مدد میرے ساتھ آتی رہی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میری وجہ سے ایسا ہوا، اللہ کے پکڑنے کے انداز جدا جدا ہیں۔ میرا کوئی جرم نہیں تھا، میں نے کسی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں ہر ایک مسلمان کی ہمدردی کے جذبے سے بات کر رہا ہوں، لیکن وہ ان کا عقیدہ خراب تھا، بگڑا ہوا تھا، وہ بدقسمتی سے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے پھر کیس کر دیا، بھگتا ہم نے۔ اور انبیاء اکرام، ہم تو خیر کس بات کے مولیاں، انبیاء اکرام تو جیل میں بھی گئے علیہم الصلوۃ والسلام۔ سورہ یوسف آپ پڑھتے ہیں تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل کے اندر 2 قیدی اس سے خواب کی تعبیر پوچھنے جاتے ہیں، تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو، پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو، خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، اور مسئلہ توحید ہے۔ میرے دوستوں، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مشن ہے۔ آپ نے سنا ہوگا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جو عالم خدا کی توحید کا مسئلہ نہیں بیان کرتا، رب کعبہ قسم وہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ جو پیر اللہ کی توحید کا مسئلہ نہیں بیان کرتا وہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جو نبی کے مشن کا وارث ہے۔ جس مشن کے لیے نبی نے تکلیفیں اٹھائیں، اس مشن کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنا پڑا، مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے بارہا جنگوں کے اندر مبتلا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، بچپن کے دوست بھی ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، یہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر نے برداشت کیا۔ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانت مبارک شہید ہوئے، جسم لہو لہان ہوا، یہ اللہ کی توحید کے مسئلے پر ہی سب کچھ ہوا میرے دوستوں، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ کبھی انبیاء اکرام خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے مصائب و شدائد اس پہ غور فرما لیا کریں تو انشاءاللہ اس کا سبب سمجھ میں آئے گا کہ اصل صورتحال کیا تھی۔ نہ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا، نہ کسی سیٹ کا جھگڑا تھا، نہ کوئی کرسی کا جھگڑا تھا، مسئلہ صرف اللہ کی توحید کا تھا۔ نبی ان کی ہمدردی کی خاطر ان کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے تاکہ خدا کی جہنم سے بچ جائیں، خدا کے پکڑ سے بچ جائیں، اور وہ بدبخت نبی کو اپنا دشمن سمجھ کر نبی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جو گفتگو آپ سن چکے ہیں پچھلے بیانات کے اندر، اس کا خلاصہ میں آپ ذہن میں تازہ کرانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ ایک ماننا اور ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، کس میں؟ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں۔ اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، اس کی ذات میں کہ ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، صفات میں ایک ماننا یہ صفات میں بھی واحد لا شریک ہے، حقوق میں یعنی حقوق یعنی دوسرے لفظ میں عبادات کے نہیں، وہ عبادات میں واحد لا شریک ہے کہ اس کے عبادت کا حقدار وہی ہے، کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے، سارے اختیارات کا مالک اعلیٰ کل شیء قدیر کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ اس سے پہلے حقوق کا مسئلہ کچھ بیان ہوا، تفصیلات میں تو نہیں گیا میں۔ اب میں چاہتا ہوں آج اختیارات میں کی تھوڑی سی جھلکی آپ کے سامنے رکھوں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ دیکھیے ایک ایک جملے پر غور کیجیے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا رب۔ رب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت کے مسئلے پر غور کر دیا جائے، خدا کی قسم 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کی صفات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے قل اعوذ برب الناس، یہ رب کی صفت قرآن کریم میں اتنی دہرائی گئی ہے کہ اتنی اللہ کی کسی اور صفت کو نہیں دہرایا گیا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ کیا معنی؟ پالنے والا۔
پالنے والا، تربیت کرنے والا، کہاں کہاں تربیت کرتا ہے، وہ کہاں کہاں پال رہا ہے۔ ایک انسان اپنی تربیت پہ غور کرے، باقی مخلوق کو چھوڑ دے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ کی تربیت کے نظام سے گزر چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دنیا کی ہوا لگنے سے پہلے جب رحم مادر میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی اللہ کی تربیت کے نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ انسان کی اصلیت کیا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ۔ وہ جب رحم مادر میں پہنچتا ہے تو اللہ کی تربیت کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ جس کے رحم کے اندر وہ قطرہ پہنچا اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا، اور جس کے جسم کا وہ حصہ اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا، جس کے خاندان کا اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا، لیکن اللہ تربیت کر رہا ہے۔ کیا 40 دن تک اس کو اسی شکل میں رکھنے کے بعد پھر اس کو خون کی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ رد و بدل جو ہو رہا ہے ایک شان سے دوسری، اور دوسری سے تیسری، اور تیسری سے چوتھی، یہ ہے اللہ کی تربیت کا نظام۔ پہلے وہ پانی کی بوند ہوتی ہے، پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ خون بنتا ہے۔ کون بنا رہا ہے اس کو؟ اللہ بنا رہا ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد اس کی حکمت کے تحت پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے پر ایک وقت کے بعد پھر انسانی صورت بن رہی ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، واللہ تو ہے جو تمہاری ماں کے رحم کے اندر شکلیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوائے عبادت پکار کے لائق کوئی نہیں۔ قرآن میں یہ سب کچھ ہے دوستو۔ تو اس گوشت کے لوتھڑے پر انسانی شکل بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، ماتھا بن رہا ہے، ہونٹ بن رہے ہیں، کان بن رہے ہیں، کندھے بن رہے ہیں، بازو بن رہے ہیں، دھڑ بن رہا ہے، پیٹ بن رہا ہے، ٹانگیں بن رہی ہیں، سارا جسم تیار ہوتا ہے۔ یہ ساری شکلیں، یہ رد و بدل ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ پورا مکمل انسان بنانے کے بعد ماں کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اس وقت پیٹ کے اندر کیا چیز بن رہی ہے۔ باپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ میرا جو بچہ ہے اس وقت جسم کا کون سا حصہ اس کا بن رہا ہے، کون بنا رہا ہے۔ اور پھر ایک مدت کے بعد پھر اللہ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک مدت کے بعد اس میں اللہ روح ڈالتے ہیں۔ زندگی کے آثار جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر زندہ انسان تو غذا بھی مانگتا ہے، زندہ مخلوق تو خوراک بھی مانگتی ہے، کوئی بھی ہو، انسان ہو یا غیر انسان ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کے غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ کی قدرتوں کے مسائل جب سمجھ میں آئیں تو پھر لفظ سبحان اللہ یہ ضرور کہہ دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ ماں جو کھاتی ہے وہ اس بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا، ماں جو پیتی ہے بچے کے پیٹ میں نہیں پہنچتا، بچے کے پیٹ میں نہیں پہنچتا۔ ماں پھل کھائے، کچھ بھی کھائے، بچے کے پیٹ میں نہیں پہنچتا، اس سے ماں ہی کے جسم کے نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رحم مادر میں بچے کا منہ سیل ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، اللہ کی حکمت سے بند کر دیا جاتا ہے، اس پر سیل لگ جاتی ہے، اس کے ذریعے سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی، لیکن غذا پھر بھی اللہ پہنچا رہا ہے۔ کون سی چیز غذا بنتی ہے؟ یہ ہے اللہ کی حکمت کا عجیب۔ وہ خون جو ہر مہینے ماں کے جسم سے نکلتا تھا، ماہواری والا خون، حمل کے ایام میں وہ رک جاتا، آپ سب جانتے ہیں، وہ نہیں نکلتا، وہ اللہ نے اپنے حکمت سے روکا اس لیے ہے اس خون کے ذریعے سے اس ننھی جان کی تربیت کرنی ہے۔ اس خون کا مقام قرآن کریم ہے۔ یسألونک عن المحیض، میرے لاڈلے حبیب آپ سے لوگ اس ماہواری کے خون کے بارے میں سوال پوچھیں گے، یہ کیا ہے؟ قل ہوا اذن، بتا دو وہ تو ایک زہر ہے، ہوا اذن،
صحت کے ایام کے اندر عورت کے جسم سے اس کا نکلنا ضروری ہے، اس کا نکلنا ضروری ہے تاکہ وہ صحت مند رہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ رک جائے تو یہ بیماری بن جاتا ہے. لیکن دیکھیے اللہ کے شان پہ قربان جائیے، جس کو اللہ خود فرما چکے ہوا اذن، آج اللہ اس اذن کے ساتھ اس ننھی سی جان کی تربیت کر رہا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے ہر چیز میں تاثیر رکھنا، فائدے والی یا نقصان والی، یہ میرے اختیار کے اندر ہے. اللہ کل شیء قدیر کا یہی معنی ہے. کس ذریعے سے پہنچتا ہے؟ ناف کی نالی. جو دنیا میں بچہ آتا ہے تو کینچی سے ڈاکٹر یا دایا کاٹ دیتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر وہ ناف کی نالی جو ہے اس خون کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے قطرہ قطرہ اس کے جسم میں پہنچتا ہے اور اس کی نشو نما ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور مدت گزرنے کے بعد جب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو اللہ اس بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں. دنیا میں آتے ہی، دنیا کے حوالے لگتے ہی ڈاکٹر اس کے غذا پہنچنے والے راستے کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتی ہے. لیکن اس نے بچے نے زندہ تو رہنا ہے، اس کی زندگی کا سامان اس ذات نے کرنا جو رب ہے. پھر اس کی شان پہ قربان جائیں. اس دنیا میں پہنچانے کے بعد وہ بچہ کسی کو پہچانتا نہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ خاندان کو، نہ کسی کی بات کو سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا کوئی انسانوں کو سمجھا سکتا ہے. اس کی شان پہ قربان جائیں کہ بچے کی فطرت کے اندر اپنی غذا حاصل کرنے کی استعداد اللہ پاک نے فطرت میں رکھ دی ہے. ماں کی چھاتیوں میں اللہ نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. ماں کی چھاتیوں سے لگتے ہی وہ اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ استاد ازلی نے اس کو یہ سبق پڑھایا ہے. دنیا کا کوئی انسان اس کو سبق نہیں دے سکتا تھا کہ تو نے کیسے غذا حاصل کرنی ہے. یہ ہے رب. ذالکم اللہ ربکم. کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو کبھی اس پر غور کر لیا کریں. یہ ہے نظام ربوبیت. ہے دنیا میں کوئی ایسا؟ قرآن کریم میں دعا کرتا ہوں آپ دل سے امین کہیں، اللہ آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے دے، قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنانا اور زندگی کا سرمایہ بنانے کی اللہ توفیق دے دے. قرآن کریم 17ویں پارے میں ایک سورت سورہ حج، اس کے آخری رکوع میں اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سے مسئلہ سمجھا. یہی مسئلہ توحید. یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے انسانوں، ساری کائنات کے لوگوں، ضرب مثل، تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، غور سے کان لگا کر اس کو سنو، تمہارے فائدے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ. پہلے اللہ نے تیار کیا انسان کو. فاستمع، استماع کہتا ہے کان لگا کر سننا، غور سے سننا، دھیان سے، توجہ سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، کان کھول کر سننا، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فائدے نقصان کا مالک سمجھ کر، اولاد دینے والا سمجھ کر، شفا دینے والا سمجھ کر، عزت دینے والا سمجھ کر، رزق دینے والا سمجھ کر، نوکری دینے والا سمجھ کر، اقتدار دینے والا سمجھ کر، فائدہ کا مالک سمجھ کر تم پکارتے ہو. کان کھول کر سن لو. لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی آپ نے دیکھی، چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے، بعض اوقات چھوٹی سی شرارتی مکھی ہوتی ہے، بڑی تیزی سے بھاگتی ہے. مکھی کے وجود پر غور کیجئے دوستو. اس کا جو وجود ہے، اس کا جو مٹیریل ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں ہے کہیں؟ آپ بلڈنگ بناتے ہیں، اس کا مٹیریل تو ہے، لیکن مکھی کے وجود کا مٹیریل دنیا میں کہاں ہے؟ نہیں ہے. اللہ اپنے قدرت کے کارخانے کے اندر اس کو بناتے ہیں، لیکن پھر وہ چھوٹا سا وجود کس کارخانے کے اندر وہ بنی ہے، کون سے سانچے میں وہ ڈھلی ہے، جس میں اس کے پر بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اس کا سر بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اور اس کے اندر پھرتی والی استعداد بھی ہے، اور اس کے اندر روح بھی ہے. دنیا میں کوئی ماں کا لال ایک مکھی بنا سکے؟
دوستوں اللہ کی قدرتوں کو پہچانو اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتے ہیں جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو سمجھ تو گئے ہوں گے سر، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ فرماتے ساری دنیا کے نبی ولی پیر پیغمبر اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اس سے آگے دیکھیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو درکنار، اس کا سب سے پہلے مٹیریل لانا پڑے گا، پھر کسی کارخانے میں سانچے میں ڈالنا پڑے گا، پھر اس میں روح ڈالنی پڑے گی، وہ تو بہت مشکل ناممکن کام ہے۔ آئیے آسان کام بتاتے ہیں۔ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، مکھی بھاگتی ہوئی آ کر ان کے کھانے کا کوئی ذرہ اٹھا کر بھاگ جائے، اور جن کی نظریں نیازیں چڑھاوے تم چڑھاتے ہو نیازوں میں سے چڑھاووں میں سے کوئی ذرہ اٹھا کر دیکھ بھاگ جائے، لا یستنقذوہ منہ، میں عرش عظیم کا مالک عرش عظیم سے اعلان کرتا ہوں یہ سارے مل کر اس مکھی سے اس ذرے کو چھڑا نہیں سکیں گے۔ بچہ تو بڑی سی چیز ہے، وہ تو کئی پاؤنڈ کا ہوتا ہے، مکھی وہ تو ایک رتی بھی شاید نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اس میں پھرتی، اس میں مستعدی، اس میں ہوشیاری کتنی ہوتی ہے۔ تو بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہا، وہاں اندر بھی تربیت کر رہا، کون کر رہا تھا؟ رب کر رہا تھا، وہاں تربیت کا نظام اور تھا، اس دنیا میں بھیجا پھر تربیت کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے، یہاں نظام اور ہے۔ اس کو کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ ادھر آیت ابھی اس کا پہلا جملہ مکمل نہیں ہوا تو ادھر ٹائم ختم ہو گیا۔ زندگی نے وفا کی، ساتھ دیا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، زندہ رکھے، میں بھی زندہ رہا تو انشاءاللہ اس بات کو آگے چلائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ بعد از وفا کیا خاوند اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ مجبوری کا عالم ہو تو الگ ہے، ویسے نہ دیا جائے۔ منافق مسلمان، مفتی رشید احمد لدھیانوی ایک بہت بڑی شخصیت کراچی میں گزری ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ، شاید ان کا واعظ ہے، منافق مسلمان کون ہوتا ہے اور بعض غلطیوں کی اصلاح، یعنی ہم عام لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے دوسرا کتاب چاہیے، بڑے مفید کتاب چاہیں، ان گھروں کے اندر پہنچائیں اور گھر والوں کو پڑھنے کا موقع فراہم کریں تاکہ ان کے عقیدے ٹھیک ہوں۔